آج کا دن منسوب ہے اس شخص سے کہ جس نے امام حسین کے خون کا انتقام لیا، اور جس شخص کی وجہ سے فرمان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ بنی ہاشم کی خواتین نے اس وقت تک نہ آرائش کی نہ خضاب لگایا جب تک کہ جناب مختار نے سر نہیں بھیج دیے قاتلان امام حسین کے۔ کوشش رہے گی کہ تفصیل سے گفتگو ہو جناب مختار کے بارے میں، اور ذرا میں کوشش کروں گا کہ مکمل گفتگو ہو، کیونکہ ان کی شخصیت کو بڑا خراب کیا جا رہا ہے۔ بس تیزی سے ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف منافقین کا ایک محاذ چل رہا تھا اور چل رہا ہے۔ لہذا جب بات ہوتی ہے جناب مختار کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مختار کو تو برا کہا جاتا ہے دنیا اہل سنت میں، لیکن اتنا برا عمر سعد کو یا عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں کہا جاتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ عمر سعد وہ شخص کے جو یزید کی فوج کا کمانڈر ہے اور قاتلان امام حسین میں سر فہرست ہے، اس کو شیلٹر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تابعی ہے کیونکہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اب اگر کوئی لعنت بھیجے عبید اللہ ابن زیاد پہ تو عموماً ایک آرگومنٹ سننے میں آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی، جو اللہ کو کرنا ہوگا وہ کر لے گا، اور کیوں ہم کہیں کسی کو جو گزر گئے سو گزر گئے، لیکن یہ شیطانیت کی بات ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ کیا قبر میں سوال ہوگا؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب مختار کے والد صحابی نہیں تھے ابی عبیدہ، اور کیا ان کے تایا وہ صحابی نہیں تھے عروہ ابن مسعود، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ کی شبیہ ہے تو وہ عروہ ابن مسعود ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ تمہاری قبر میں عبید اللہ ابن زیاد کا سوال تو نہیں ہو رہا، عمر سعد کا بھی سوال نہیں ہو رہا، تو پھر کیا مختار کا سوال ہوگا؟ اچھا وہ دو گزر گئے تو کیا یہ نہیں گزرے؟ یہ جو بہانے بنائے جاتے ہیں کہ اللہ حساب لے گا، جو انہوں نے کیا وہ کیا، تم اپنے اعمال کا خیال کرو، تو ان کے اعمال کا سوال تو تم سے نہیں ہوگا، لیکن مختار کے اعمال کا سوال تم سے ہوگا۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ابو سفیان مسلمان، ہندا مسلمان، معاویہ لکھنا جانتا ہے، رسول اللہ لکھنا نہیں جانتے۔ رسول اللہ کے والدین کو معاذ اللہ کافر بنا دیا، ہندا اور ابو سفیان کو مسلمان بنا دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ جو منافقین کا غلبہ ہوا بعد اشرف الانبیاء، کہ اشرف الانبیاء کی ذات پہ حملہ ہوا، ان کی والدہ کو کافر قرار دیا، ان کے والد کو کافر قرار دیا، ان کے کفیل اور چچا کو کافر قرار دیا، بعد میں ان کے اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ البتہ یہ سارا ظلم اس شخص نے اس کی خاص بنیاد رکھی کہ جس نے آخر زمانے میں اشرف الانبیاء نے جب قلم و دوات مانگا تو جواب میں کہا کہ یہ حجر، حسیان اور بکواس کی نسبت دی، کہ جس کا ترجمہ بخاری کے بعض مترجمین نے کیا معاذ اللہ اشرف الانبیاء کے لیے کہ برار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب نبی کے لیے کہا جائے حجر و حسیان اور بکواس کی نسبت دی جائے اور برانہ کہا جائے تو پھر ان کے اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ تو جناب مختار کی ولادت ہوئی 1 ہجری کو۔ ان کے والد کا نام تھا ابی عبیدہ الصخری، جناب حضرت علی اکبر کے نانا کے چچا زاد بھائی۔ جناب حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام تھا لیلہ، ام لیلہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن لیلہ نام۔ ان کے والد تھے ابی مرہ، ان کے والد تھے عروہ ابن مسعود، کہ جن کی ہم نے فضیلت بیان۔ جناب ابی مرہ کے یہ سگے چچا زاد بھائی، یعنی ابی عبیدہ اور عروہ ابن مسعود دونوں بھائی تھے، اور یہ دونوں کے دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سال FIR کٹی عمر ابن سعد کی توہین کے عنوان سے کہ یہ تابعی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ FIR پر کیوں نہیں کٹتی جناب مختار کی توہین کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی تابعی ہیں۔ لیکن اصل موضوع یہ نہیں ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ جو اہل بیت کا طرفدار ہے اس کو برا کہا جا سکتا ہے، جو اہل بیت کے خلاف ہے وہ ہے اصل میں رضی اللہ۔ اصل احترام دینا ہے دشمنان اہل بیت۔ اب کہیں ایک موضوع نہ نکل جائے ذہن میں سے، تمام شیعہ سنی کے نزدیک جو آخری صحابی تھے وہ تھے جناب ابو طفیل عامر بن واصلہ، کہ جن کی وفات 100 میں یا 102 میں یا 7 میں ہوئی، یہ آخری صحابی۔ لیکن آپ جانتے ہیں آخری صحابی اور پہلے صحابی کون؟ حضرت ابو طالب، وہ بھی کافر، اور یہ جو آخری صحابی ہیں یہ بھی کافر سنیوں کے نزدیک۔ صحابی بہت بلند ہیں لیکن یہ آخری صحابی کافر ہے۔ آپ بتاجو المعارف کتاب میں ابن قتیبہ دینوری کے بقول جہاں نام لائے ہیں ان کا، کس کا؟ آخری صحابی۔ ان جیسا کوئی بھی منفرد فرد نہیں ہے تاریخ اسلام میں، یاد رکھ۔ جس طرح سے ختم نبوت ہے اشرف الانبیاء پہ، تو ختم صحابیت ان پہ ہے، ختم امامت امام زمان علیہ السلام پر ہے، تو خاتم
اصحاب کہا جاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ کافر۔ ابن خطبہ دہلوی المعارف میں کیا ایک باب بنایا ہے، الغالیۃ من الرافضہ، یعنی وہ اصحاب کہ جو غالی بھی تھے اور رافضی بھی تھے۔ تو غالی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ رافضی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جرائم میں سے جرم کیا ہے؟ کیونکہ مولا علی کی طرفدار ہے۔ معاویہ نے جب پوچھا تمہارا کیا حال ہے، تو کہا کہ میرا وہ حال ہے کہ جو ایک جوان بیٹے کی موت پر ایک بوڑھی ماں کا ہوتا ہے، میرا وہ حال۔ اور جرم کیا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا، اب آپ تعجب کریں گے جناب مختار سے کیا ریلیشن ہے۔ جناب مختار کی فوج کے صاحب اللواء علمدار تھے۔ جب ان زبیریوں نے گھیر لیا تھا اور جلانے کا ارادہ تھا جناب محمد حنفیہ کو، تو چھڑانے والوں میں تھے جناب ابو طفیل، اس وجہ سے کہا۔ اب آپ تصور کریں، صحابہ کا شور مچانے والے جناب ابو دجانہ کا ذکر نہیں کرتے، جناب سلمان کا، جناب ابو ذر کا، جناب مقداد کا، جناب عمار کا، اور جناب عمار کے مخالفوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی باغی کہہ چکے ہیں۔ تو مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے، یاد ہے۔ اگر صحابہ کا مسئلہ ہوتا تو سنی دنیا میں شور ہوتا جناب حجر بن ادئی کی جب قبر کھودی تھی آئس والوں۔ صحابہ کا اگر ہوتا شور تو جناب حضرت عمر بن حمہ کے خزائی پر لعنت نہ بھیجی جاتی۔ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ کیونکہ وہ تیسرے سیاسی خلیفہ کے خلاف تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل قاتلہ کہ جن کے فتوے کی وجہ سے قتل ہوا تیسرے سیاسی خلیفہ کا، وہ جناب عائشہ تھی، فرماتی تھی اقتلوا ناصل فقط کفر۔ اور کون تھے؟ طلحہ و زبیر تھے، اور باقی ان لوگوں کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے بغاوت کروائی تھی، ان لوگوں نے قتل عام کرایا تھا۔ اور پھر خبیث ترین سیاست یہ کہ جس کو خود قتل کروایا کافر قرار دے کے، اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے اور قتل ڈال دیا مولا اور ان کے اصحاب پر۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے جناب محمد ابن ابو بکر کو اور جناب عمر بن حمہ کے خوائی کو اور جناب حضرت مالک اشتر کو، یہ اصلا تہمت ہے۔ اصل قاتلہ یہ محترمہ تھی، اصل قاتل طلحہ اور زبیر تھے۔ تو تیزی سے ہم ذکر کرتے چلے آئے بڑی تیزی سے کہ پہلی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، خاندان ان کا ہم نے بیان کر دیا، طائف کے تھے اور ثقیف کے تھے، بنو ثقیف۔ مولا امیر المومنین نے ایک دفعہ جب جناب ابی عبیدہ ثقفی مدینے آتے تھے تو مولا امیر المومنین کے پاس لائے۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ پہلی کے تھے تو امام حسین سے بڑے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے صغار صحابہ میں، ممکن ہے یہ بھی صغار صحابہ میں ہوں، لیکن نہیں، اہل بیت کے طرفدار ہیں، وہ کتنے ہی عمر رسیدہ صحابی ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے۔ اپنے مطلب کا 5 سال 6 سال کا بھی کوئی مل جائے کہ جس نے دیکھا ہو تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اپنا کام نکالا جائے۔ تو مولا امیر المومنین کے پاس لائے تو مولا امیر المومنین نے اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور کہا کہ ہذا کیسن، کئی دفعہ کہا کہ ہذا کیسن، کہ یہ بہت ہی ذہین ہے، شارپ مائنڈ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، بریلینٹ ہے، کیس کے یہ معنی۔ لہذا ان کا نام تھا مختار، ان کا لقب پڑ گیا کیسان، اور کنیت تھی ان کی ابو اسحاق۔ مولا امیر المومنین نے ایک اور ان کے لیے پیشن گوئی فرمائی تھی، سیقتل ولدی الحسین، میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ سیقتل غلام من ثقیف الذین ظلموا حسین، کہ پھر ایک جوان اٹھے گا بنو ثقیف کا کہ جو حسین پہ ظلم کرنے والوں کو قتل کرے گا۔ تعداد کیا بیان کی؟ اس پہ ایک ڈسکشن ہے، یہ روایت شیعہ سنی دونوں میں۔ تعداد بیان ہوئی 383 الف، 3,38,000۔ تو اس فگر کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ممکن ہے کوئی املا کی غلطی ہوئی ہو، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ مولا امیر المومنین نے بھی ان کی اس وقت تعریف کی۔ اب بعد میں ہم ذکر کریں گے واقعہ کربلا کے بعد ائمہ علیہم السلام نے کیا فرمایا۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ یہ مولا امیر المومنین کے طرفداروں میں سے تھے اور جناب مسلم کے میزبانوں میں سے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا جو سسر تھا وہ کوفے کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر، اور اس نے ذرا سا ان کو فری ہینڈ چھوڑا ہوا تھا، اور اسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد ولد الزنا ابن ولد الزنا کو بصرے کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بنا دیا تھا، اور اس نے آ کے پورا پاسا پلٹ دیا تھا، کیونکہ وہ اگر اس کو سمجھنا ہو تو سمجھ لے کہ جو صدام کی سیاست تھی قتل عام کے ذریعے سے لوگوں کو خاموش کر دینا، یہی سیاست تھی ابن زیاد کی، اور یہی سیاست تھی عبید اللہ ابن زیاد۔ تو بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور شہادت امام حسین تک ہی گرفتار۔ انہی کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے جناب میثم تمار۔ جناب میثم تمار کا جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں شہید ہوئے ہوں گے، نہیں، یہ 22 ذی الحجہ 60 ہجری کو شہید ہوئے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 18 دن پہلے۔ یہ جناب مختار کے ساتھ قید، اور جناب مختار کو جناب مسلم نے بتایا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا اور تم اس کے خون کا انتقام لوگے۔ تو جناب میثم نے بھی ان کو یہ بشارت دی تھی۔ اب یہ تھے جیل میں، سسر کون تھے ان کے؟ نعمان بن بشیر۔
نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا گیا اور وہ معزول ہو. بیوی تھی ان کی عمرہ بنت نعمان بن بشیر. گو کہ ذکر بعد میں کرنا چاہیے کہ ذہن سے نہ نکل جائے. یہ عالم اسلام میں پہلی خاتون ہے کہ جس کو قتل کیا گیا، سر تن سے جدا کیا. کس کے حکم سے؟ مصعب بن زبیر جو بعد میں حاکم. وجہ کیا تھی کہ بیوی سے کہا گیا کہو کہ یہ دین سے خارج تھا اور اس کے عمل سے تبرہ کرو. بیوی نے کہا میں نہیں کروں گا. یہ مومن تھا، متقی تھا، پاک تھا، پاکیزہ. دو بیویوں نے کہا اپنی جان چھڑا لی، جان بچانے کے لیے حرج نہیں. اس نے نہیں جان بچائی. جبکہ یہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی عمرہ بنت نعمان بن بشیر. ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر سے. جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھے تو بہن نے اپنے شوہر سے سفارش کروائی اور اس کے بعد ان کو آزاد کروایا. اب آزاد ہو کے یہ شرط پہ نکلے کہ ان کو یہاں سے کوفے سے چلے جانا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے. اب جب یہ کوفے سے گئے تو ملاقات کی عبداللہ ابن زبیر سے. اب یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس زمانے میں کچھ علاقوں پہ خصوصاً مکے پہ قبضہ کر لیا، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ میں تمہاری بیعت کروں گا، فوجی تمہیں سپورٹ کروں گا اس شرط پہ کہ جو تم کام کرو گے وہ مجھ سے پوچھ کے کرو گے، کیونکہ یہ بلا شک بہت انٹیلیجنٹ اور سمجھدار تھے، تو مجھ سے پوچھ کے کرو گے. تو کچھ کام اس نے کیے، اس کے بعد یہ الگ ہو گئے اور 1 سال کے لیے طائف چلے گئے اور بالکل اسکرین سے ہٹ گئے. اسی دوران 65 میں تحریک اٹھی کس کی؟ توابین کی. توابین کی تحریک اٹھانے والے کون تھے، چلانے والے کون تھے؟ یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ جو شیعوں نے بلایا ان پہ لعنت ہو، تو یاد رکھیں کہ ان شیعوں میں سے بلانے والوں میں سے جن کو اہل سنت کہتے ہیں وہ صحابی رسول تھے. خصوصاً کون؟ سلیمان بن سرد خزائی کہ جو 90 سال کے تھے، ان کو بھی قید کر لیا گیا تھا. اب انہوں نے تحریک چلائی توابین کی. یہ تحریک جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا جناب مختار نے، یہ کہہ کے کہ جناب سلیمان بن سرد خزائی بہت بوڑھے بھی ہیں اور ان کی جنگی اور سیاسی بصیرت بہت زیادہ نہیں ہے، لہذا یہ سب کے سب کچھ عرصے کے بعد مار دیے گئے اور جو لوگ بچے انہوں نے بعد میں جناب مختار کے ہاتھ میں بیعت کی. اب یہ زبیریوں سے بھی الگ ہو گئے اور 2 پاوریں آ گئیں. کون کون سی 2 پاور آ گئیں؟ ایک پاور وہاں بنو امیہ کی ہے، ایک پاور یہاں پر آل زبیر کی. اب یہ ظاہر میں رہے کہ زبیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین کی پھوپھی جناب صفیہ کا بیٹا. اب یہ وہی ہے کہ جو رسول اور آل رسول کے ساتھ مولا امیر المومنین کے ساتھ اچھا تھا، لیکن محترمہ کے ساتھ لگ کر، کیونکہ یہ خلیفہ اول کی بیٹی اسما کے شوہر بھی تھے اور بیٹے میں پورا اثر آیا تھا خالہ کا. وہ بغض مولا علی جو ہے وہ اس کو ملا تھا وراثت. اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ یہ جنگ جمل کے بانی اور چیمپئن بنے، مولا امیر المومنین پہ قتل خلیفہ سوم کو ڈالا، یہاں تک کہ پورا عالم اسلام 2 پاوروں میں تقسیم ہوئی. یہاں پر حکومت چل رہی ہے بنو امیہ کی اور یہاں پر حکومت چل رہی ہے کس کی؟ زبیریوں کی. یہ ذہن میں. اب جناب مختار 2 محاذوں پہ لڑ رہے اور 2 طبقات ہیں اہل سنت کے کہ جن کو وہ خلیفہ مان رہے ہیں. یاد رکھیں بعض کتب اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ جی عبداللہ ابن زبیر بھی خلیفہ تھا. اب یہ 2 پارٹیز ہیں جو جناب مختار کے کردار کو خراب کر رہی ہیں. خراب کرنے کے لیے ان پر تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک کام خراب کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ شیعوں کو بھی دور کیا جائے کہ امام زین العابدین سے ان کا تعلق نہیں تھا. دوسری جانب سپورٹ کیا تھا جناب محمد حنفیہ نے، تو کہا گیا کہ انہوں نے بھی دعوے کیے تھے وہ بھی صحیح نہیں تھے، جبکہ ایسا نہیں. اب جو انہوں نے قیام کیا تو جناب محمد حنفیہ کے پاس آئے. جناب محمد حنفیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس لے گئے. امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہم السلام واقع کربلا کے بعد کسی بھی قیام میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہوئے. کبھی کبھی کسی کو سپورٹ کیا ورنہ عام طور پہ روکا. لیکن اس قیام کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے فرمایا یا عم لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت، کہ اے میرے چچا اگر کوئی زنجبار کا غلام، یاد رکھیں غلام اس زمانے میں روم کے ہوتے تھے، اس سے مراد یہ پورا ترکی چیکوسلواکیہ سے لے کے بیزنٹائن امپائر اور روم امپائر، یہ خوبصورت ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان کو ہنر آتے تھے. ایرانی غلام تھے، یہ خوبصورت تھے، پڑھے لکھے تھے. اور بعض جگہ جو افریقہ کے غلام تھے ان میں بھی طبقات، نارتھ امریکہ افریقہ کے الگ تھے، مصر کے، مراکش کے. لیکن یہ جو ادھر کے تھے زنجبال وغیرہ کے، یہ بالکل اس زمانے میں جنگلوں سے آتے، بالکل انکلچرڈ. خصوصاً مثال دی جاتی تھی زنجبار کی، بہت انکلچرڈ علاقہ تھا. تو امام نے فرمایا لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت، کہ اگر کوئی زنجبار کا غلام بھی اہل بیت سے ایک تعصب سے کیا مراد؟ ایک غیرت رکھتا ہو اہل بیت کے لیے، لا وجب علی الناس موازرتہ، تو انسانوں پر واجب ہے کہ اس کا ساتھ دیں. یا ہم انی ولیتک ھذا الامر، اے چچا میں آپ کو اس کام کے لیے ولایت دیتا ہوں، فَاسْنَعْ مَا شَئْتَ، اب آپ کو میں نے اجازت دی جو چاہے آپ کریں. تو یہاں امام نے پوری اپنا اختیار دے دیا جناب محمد حنفیہ کو اور جناب محمد حنفیہ نے پھر ان کو کیا.
اب جب جناب محمد حنفیہ کو جلانے کا ارادہ ہوا تو پھر کون بڑے فوج لے کے جناب عامر بن واصلہ ابو طفیل کے جو آخری صحابی تھے. یاد رکھیں صحابہ کا شور مچانے والوں کو فوراً کہیں کہ آخری صحابی کو تم کافر کہتے ہو. اسے پورا ہمارا لیکچر ہے, اس کو ڈھونڈ کے آپ لوگ سنیں اور دیں, کیونکہ یہ لوگ ہمیں اس تلوار سے قتل کرنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جلوہ دے. تو جناب مختار نے پھر قیام کیا 66 میں, تقریباً یہ 18 مہینے چلا, اور پھر 67 میں 14 رمضان ان کی شہادت. جب کوفے آئے تو یہ گرفتار ہو گئے, تو پھر دوبارہ بہنوئی نے ان کو چھڑایا, اور چھڑانے کے بعد جب انہوں نے غلبہ پایا تو تقریباً یہ 18 مہینے ان کی حکومت چلی, اور دشمنان نے اہل بیت کا اور قاتلین امام حسین سے انتقام لیا. اب یہ یہاں پر ڈسکشن ہے کہ جو کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا, واقعاً انہوں نے ایسا کیا نا, اس میں بھی مبالغہ ہے دشمنوں کی جانب سے. انہوں نے جو سزا دی وہ شریعت کے دائرے میں, اور قتل کرنے کے بعد ان کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے. پھر یہ 4 مہینے ان کا محاصرہ رہا, اور مصعب بن زبیر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر کا بیٹا. یہ کون ہے اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی اعتبار سے اہل سنت کا صحابی کا بیٹا, اور کون ہے؟ تابعی. یہ جہاں جس کو بچانا ہوتا ہے یہ لے آتے ہیں, لیکن مختار تابعی نہیں ہے جبکہ وہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں. معاویہ ماموں ہے جبکہ ام حبیبہ کا بھائی ہے. محمد ابن ابو بکر ماموں نہیں ہے جبکہ وہ جناب عائشہ کے بھائی ہیں. ایک ماموں نے ایک ماموں کو مار دیا, اس ماموں کا احترام کر رہے ہیں کیونکہ دشمن مولا علی ہے. کون سا ماموں؟ معاویہ. یہ ماموں مار دیے گئے, محمد ابن ابو بکر ان کا احترام نہیں کر رہے کیونکہ وہ دوست مولا علی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ والی جو امی ہیں حضرت ام حبیبہ, یہ بکرا بھنوا کے بھیجتی ہیں ان امی کو, یعنی جناب عائشہ کو. ایک ام المومنین دوسری ام المومنین کو بکرا بھنوا کے بھیج رہی ہیں. کیوں؟ جلانے کے لیے, چڑھانے کے لیے, اور ساتھ میں پیغام دیتی ہیں ہاکذا شوبیا اخوکی, تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا. یہ حال ہے ان آئیڈیل خواتین کا کہ جاہل سے جاہل لوگ کسی کی موت میں جشن نہیں مناتے, کھانا بھیج دیتے ہیں. یا ایک ام المومنین بکرا بھنوا کے بھیج رہی ہیں کہ تمہارے بھائی کو مصر میں ایسے بھونا گیا تھا. کس نے بھونا تھا؟ میرے بھائی نے. کس میں؟ گدھے میں ڈال کے, مردار میں. تو یہ ان کے دوہرے معیار ہیں, یہ ماموں ہے وہ ماموں نہیں. یہاں پہ سوچنا چاہیے کیسے کرے بابا, ایک ماموں ہے دوسرا ماموں نہیں ہے, بہت سارے ماموں ہونے چاہیے, ایک ماموں کیوں ہے ہمارا. جناب مختار کے 2 نعرے تھے, یا لا سارات الحسین, آؤ خون حسین کا انتقام لیں. دوسرا نعرہ تھا یا منصور امت. یہ جو نعرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں بھی تھا, اور باقی بعض جنگوں میں بھی تھا, اور جنگ جمل میں بھی مولا امیر المومنین کا یہی نعرہ تھا, یا منصور امت. اب یہاں پر گفتگو ہے منصور کون ہے, تو بعض کہا گیا منصور جو ہے وہ فرشتے کا نام. لیکن یہاں پہ سوال ہوگا کہ بابا یہاں پہ تو کہا جاتا ہے غیر خدا سے مدد مانگنا صحیح نہیں ہے, تو یا منصور امت کہ اے منصور ان دشمنان کو مار دو. اصل اس نعرے کا یہ ترجمہ ہے کہ اے منصور ان اللہ کے دشمنوں کو, یا جو ہمارے مقابلے میں آئے, ان کو مار. واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی اور چند روایتیں بڑی تیزی سے پڑھ دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ایک محاذ بنا ہوا ہے, جو ہمارے شیعوں کے کھیت میں ایک جانور داخل کیا گیا کہ جو کبھی حضرت آدم پہ حملہ کرے, کبھی جناب مختار پہ حملہ کرے. اب وہ جانور بہت سارے ہوتے ہیں, کھیتوں کو ضائع کرتے ہیں, تو ایسے جانوروں کو لگام لگانا ضروری ہوتا ہے, یاد رکھ. تو مولا امیر المومنین کی 2 روایتیں وہ ہم نے پڑھ دی. امام زین العابدین کی جو تائید والی روایت ہے وہ بھی پڑھ دی. اب اس کے بعد جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. لما آتا براس عبید اللہ ابن زیاد براس عمر ابن سعد فر ساجدا, کہ جب یہ سر آئے ان 2 کے. اور یہ یاد رکھیں کہ جناب مختار کو پتا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا تو امام حسین کا سر لا کے رکھا گیا تھا. تو جناب مختار نے جب یہ سر بھیجے تو کہا کہ تم مدینے جانا, اور اس وقت وہ ایام چل رہے تھے عزاداری کے. کون سے عزاداری کے ایام؟ کہ طویل عزاداری کی, جس کا روایت میں آپ ذکر آئے گا. تو جناب مختار نے کہا کہ تم مدینے چلے جانا, لیکن سید علی ابن الحسین کے پاس نہ جانا. کب تک؟ جب تک کہ ان کے گھر میں دسترخوان نہ لگ جائے, اور جب تک وہ خود کھانا شروع نہ کر دیں اس وقت تک اندر داخل نہ ہونا. جب وہ کھانا شروع کر دیں پھر اندر داخل ہو کے وہ سر ڈالنا. تو جب یہ سر آئے تو کیا کیا؟ فخر ساجدا, امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدہ کیا. قال الحمدللہ الذی ادرک فاری من اعدائی, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے میرا انتقام لیا. کس کے ذریعے سے لیا؟ کس سے لیا؟ ہمارے دشمنوں سے لیا. اور اس کے بعد فرمایا جزا اللہ المختار خیرا, اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کس کو؟ مختار کو. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے لا تسب المختار, مختار کو گالی نہ دو, فإنہ قتل
قتلتنا کہ مختار نے قتل کیا ہمارے قاتلوں کو، وطلب بصارنا ہمارا خون کا انتقام لیا، زوجا اراملنا ہماری بیواؤں کی شادیاں کرائی، قسم فینا المال علی الاسرہ ہمارے جو غریب تھے ان میں مال تقسیم کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بھی ان کی شہادت ہو چکی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کافر بھی مدد کر رہا ہے تو اس کی تعریف ہے نا، یہاں پر باقاعدہ دعا دی جا رہی ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہ جو کافر کو اس طرح سے نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو وہ کافر تھا پھر بھی اس نے نیکی کی۔ امام محمد باقر کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا تو امام نے اس کو اپنے قریب بٹھایا، بعد میں پوچھا کون، انہوں نے بتایا کہ میرا نام جو ہے حکم ہے ابو محمد۔ یہ کون ہے؟ جناب مختار کے بیٹے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ امام نے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب اپنی گود میں بٹھا لیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو برا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ قذاب تھے۔ کہنے لگے بس، یعنی یہاں پہ امام نے فرمایا کہ تم اسی پہ ہو گئے۔ اب کیونکہ مولا امیر المؤمنین کو جب کافر کہا جا سکتا ہے اس بنو امیہ کے دور میں، تو اگر قذاب کہہ دیا جناب مختار کو تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے والد کا قرض اتارا تمہارے باپ نے، ہمارا گھر توڑ دیا گیا تھا تو تمہارے باپ نے ہمارا گھر بنایا۔ اس کے بعد 3 دفعہ امام نے فرمایا رحم اللہ اباکا، رحم اللہ اباکا، رحم اللہ اباکا، خداوند تبارک و تعالی رحم فرمائے، رحمت فرمائے تمہارے باپ پہ، تم خداوند تبارک و تعالی رحمت فرمائے تمہارے باپ پہ، خداوند تبارک و تعالی رحمت فرمائے تمہارے باپ پر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاص دور کے بارے میں یاد رکھیں کہ شہادت امام حسین کے بعد سے لے کے جب ان ملونوں کے سر آئے اس وقت تک عزاداری کا خاص سلسلہ تھا، اور اس کے لیے یاد رکھیں اسی عزاداری میں جناب زینب دنیا سے گئی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب زینب نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک عزاداری کی ہے۔ اسی عزاداری میں جناب ام کلثوم دنیا سے گئی، اسی عزاداری میں جناب حضرت ام سلمہ دنیا سے گئی، اسی عزاداری میں حضرت ام المومنین دنیا سے گئیں۔ اس عزاداری کو تمام بنی ہاشم کی خواتین اور خصوصاً مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیاں رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، جناب زینب جناب ام کلثوم تو مین تھی لیکن ان کی شہادت ہو گئی، وہ وفات دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ حضرت ام المؤمنین کی اہم ترین تھی، اور ساتھ میں حضرت عقیل کی بیٹیاں جن میں حضرت ام لقمان سلام اللہ علیہا کہ جو حضرت عقیل کے خاندان کی سب سے بلند مقام خاتون تھی، وہ اس عزاداری میں شریک ہوتی تھیں۔ امام زین العابدین کھانا پکواتے تھے، حکم یہ تھا کسی گھر میں کھانا نہیں پکے گا۔ خواتین اس زمانے میں بدترین موٹا کھدر کا لباس پہنتی تھیں، کوئی زینت نہیں کی کسی خاتون نے ان سالوں میں، اور کسی خاتون نے اپنے بالوں میں کوئی خضاب نہیں لگایا، کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ یہ ایک طویل عزاداری کا سلسلہ تھا۔ اس کے لیے امام نے فرمایا ما امتطشت فینا ہاشمیات، ہماری کسی ہاشمی خاتون نے میک اپ نہیں کیا تھا، ولا اغتصبت حتی بعث علینا المختار برؤوس الذین قتلوا الحسین، یہاں تک کہ مختار نے سر بھیجے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے قتل کیا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ اب عزاداری کو یہ جو صبح سے شام چل رہی تھی اور کھانا نہیں پک رہا تھا اور کسی گھر سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، کسی گھر سے دھواں نہیں اٹھتا، سارے کھانے کا اہتمام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے تاکہ یاد امام حسین لوگوں کے دلوں سے نہ نکل جائے۔ صبح شام گریا یہ عزاداری امام زین العابدین نے کب رکوائی؟ نہ ہمیشہ کے لیے، صبح شام کی عزاداری رکوا دی۔ کس کے لیے؟ جب جناب مختار نے سر بھیجا ہے۔ آج جناب مختار کا اگر دفاع ہم نہ کریں تو کہا جائے گا کہ یہ بدترین ظلم ہے کس پر؟ کہ جس نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ آج ہم سوال کریں گے، زیادہ باتیں لوگ سیاسی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ پوٹین نے مدد کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو بچانے کے لیے، ہم اس کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ کوئی تیار ہے ان کی مخالفت پوتین کو برا کہنے کو؟ پھر ایک دل نرم ہے، کیسے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے کہ جو جناب مختار کی توہین کرے؟ مگر یہ کہ وہی دیوبندیت کا غلبہ، بغض اہل بیت کو داخل کیا جا رہا ہے شیعوں میں۔ البتہ خود آپ کے شہر سے بھی ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں عام طور پہ یہ قائدیانی اور شیعہ مکس فیملی ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ کم سے کم اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، دشمنان اہل بیت کی زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کے فضائل سے بھی بہت چڑھتا ہے، اور اگر دشمنان اہل بیت کا ذکر ہو تو اس کو بہت آگ لگتی ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کے یہاں ضرور کوئی مسئلہ ہو، ضرور کوئی مسئلہ ہو۔ اب ہم نہیں کہتے ہمیشہ کوئی حرام حلال کے عنوان سے کہ ناجائز، نہ، بعض جگہ ہوتا ہے کہ آبا اجداد قائدیانی ہیں، دشمن اہل بیت ہیں یا تربیت ہے جیسی بھی ہے، بالآخر کوئی
کوئی شیعہ خالص اہل بیت کے فضائل سے نہیں چڑھتا، کوئی شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا دشمنان اہل بیت کی مذمت سے اس کا دل نہیں گھبراتا۔ جناب مختار کو قتل کیا گیا، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو، جب سر رکھا ہوا تھا مصعب ابن زبیر کا عبد الملک ابن مروان کے دربار میں، تو ایک شخص نے کہا کہ اسی دربار میں نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ وہ اسی دربار میں اسی تخت پہ بیٹھا تھا اور نیچے سر تھا امام حسین کا، اور پھر میں نے اسی تخت پہ دیکھا مختار کو اور سامنے سر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اور پھر میں نے اسی دربار میں دیکھا مصعب کو اور نیچے سر تھا مختار کا، اور آج میں اس دربار میں دیکھ رہا ہوں کہ تخت کے نیچے سر ہے مصعب کا، اور اس وقت تم بیٹھے ہو کون؟ عبد الملک ابن مروان۔ لہٰذا اس نے اس کو ایک بری فال جانتے ہوئے اس محل کو توڑوا دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں یہ آئے کہ اس کے بعد اس کا سر رکھا ہوا تھا اور تخت پہ کوئی اور بیٹھا تھا۔